مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلا بیان احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، اب جس طریقے سے پریشر بلڈ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اسلام آباد آتا ہوں، کیا سوچ ہے وفاقی حکومت کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت شکریہ اپنے شو پہ دعوت دینے کا. یہ کافی نا یہ ایک ریپیٹ کیسٹ ہے. کیسٹ اس دور کے لیے ہم سے بھی ینگ لوگ ہوں گے میرے خیال سے. میں بھی اپنے آپ کو سیاست میں کم از کم جوان تصور کرتا ہوں، مگر ہم سے بھی ینگر لارڈ جو ہے وہ اس ملک کی اکثریت ہے جو حقیقت ظاہر ہے. ان کو تو شاید کیسٹ یاد بھی نہیں ہوگی، مگر یہ ایک ریپیٹ ٹریک ہے آپ کہہ لیں. چونکہ ہر چند ماہ بعد یہ بات ہوتی ہے کہ احتجاج کا اعلان ہوتا ہے، پھر آپ ہم سے پوچھتے ہیں یہی سوال کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے. تو میں وہی جواب دوں گا جو میں نے پہلے بھی دیا تھا، آج پھر سے دوں گا کہ حکومت اس کے بارے میں سوچتی نہیں ہے. آپ کے شو میں آ کے آپ نے سوال کیا تو پہلی دفعہ دن میں اس کے متعلق سوچا ہے. حکومت کو اس سے زیادہ بہتر کام ہے اور خزانے کا سوچ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب اس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ نہیں، رانا صاحب نے ایک اپنی رائے اور تجزیہ دیا. رانا صاحب سینئر بھی ہیں اور ایک ان کا ایک سیاسی قد کاٹ بھی ہے، تو دیکھیے وہ نیچرلی وہ انہوں نے ایک دیا ہے. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتی ترجیحات میں ہرگز بھی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں. اور پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں پی ٹی آئی میں، آج بھی یہی آپ نے یہاں پر دکھایا ہے. تو دیکھیے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی ہی معاملہ یہاں پہ لگ رہا ہے. مگر اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے میرے نزدیک کہ نئے سی ایم کو اگر تو ہٹانے کا معیار یہ ہوتا یا لگانے پرانے سی ایم کو ہٹا کے نئے سی ایم کو لگانے کا معیار کے پی میں یہ ہوتا کہ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی میں جو جنگ جاری ہے اس میں بہتر کردار ادا کیا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، یا خیبر پختونخوا کی عوام کو ہیلتھ، ایجوکیشن، دیگر شعبوں میں جو ڈیلیوری ہونی تھی اس میں پی ٹی آئی کی توقعات جو تھیں اس سے کم ڈیلیوری ہوئی ہے، تو اس لیے ہم بدل رہے ہیں سی ایم. تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے. مگر یہاں پہ بنیادی معیار سی ایم بدلنے کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جناب ایک شخص کو رہا کرانا ہے. سی ایم کے پی کا دفتر صرف اس کام کے لیے استعمال ہونا ہے. اور ان کو کہیں محسوس ہوا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جنہوں نے خود بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ریاست کے ساتھ ٹکراؤ میں، اور لیکن اس سال انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. نہیں دیکھیے، تو ان کو کہیں محسوس ہوا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے وہ زبان بولی جو مودی نے بولی. انہوں نے بھی کسی قسم کی خیبر پختونخوا کی عوام پہ ڈیلیوری پہ فوکس نہیں کیا. انہوں نے بھی اسلام آباد پر چڑھائی کا ہی کام کیا. مگر کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی فیملی میں، خان صاحب کی فیملی میں یا خان صاحب میں کہیں نہ کہیں یہ بات انہوں نے کہیں تصور کیا کہ نہیں اب اس شدت میں کہیں کمی آ گئی ہے. تو اب ایک نیا شخص لاتے ہیں جو اسی شدت کے ساتھ، پہلی والی شدت کے ساتھ ریاست سے ٹکرے. ریاست جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اس کے اندر ایک رکاوٹ بنے، باقاعدہ یہ رکاوٹ بننے والی بات ہے. دیکھیے، اور تو یہ معیار تھا. اور اس لیے آپ دیکھیے کہ عام طور پہ چیف منسٹر کوئی بھی کہیں کا ہوتا ہے تو پہلی تقریر وہ آ کے کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آ کے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا. اچھا، چیف منسٹر پنجاب کی تقریر تھی، مجھے یاد ہے پچھلے سال جب ہم تھے، تو آپ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے شی از پرفارمڈ ویری ویل، بٹ یقیناً اٹس ڈفرینٹ بیکاز ان کی اپنی پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی، تو اٹس ڈفرینٹ. نہیں دیکھیے چلیں آپ، اور صبح جب آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، آپ کے پاس ایک بجٹ ہے، آپ کے پاس ایک فنڈ ہے، آپ کے پاس ذمہ داریاں ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، جس کے بنیادی کام آپ کا اس صوبے کے اندر ایڈمنسٹریٹولی سروس ڈیلیوری کرنا، عوام کو دینا ہے. آپ کی تقریر میں بطور چیف منسٹر کہیں پہ اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں آتا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ان کا یہ جملہ بڑا عجیب لگا اس تقریر میں. ایک تو ان کا فوکس یہ تھا کہ میں نے صرف ایک شخص کو رہا کرانا ہے، اور اس کرسی کا واحد استعمال یہ تو خیبر پختونخوا کی تو عوام اس میں کہیں فیچر ہی نہیں کرتی. اس کی سروس ڈیلیوری، اس کے مسائل، اس کے ضلعوں کے مسائل، ہیلتھ، ایجوکیشن، پانی چھانی، یہ چیزیں تو ان کے لیے فگر ہی نہیں کرتی. دوسری بات جو انہوں نے بڑی بہت عجیب لگی، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے فلانا شخص کہہ دے گا تو میں اس کرسی کو، جو چیف منسٹر کی کرسی تھی، میں اس کو لات ماروں گا اور یہ وہاں پڑی ہوگی. اچھا، یہ جملہ مجھے تو بہرحال بہت عجیب لگا تھا. چونکہ دیکھیے یہ جو عہدے ہم سب کا اس کے اوپر ایک آنا جانا ایک عارضی چیز ہے، ایک ٹیمپریری چیز ہے. تو ہم سے کسی بھی ایک شخص سے یہ اس ریاست کا ڈھانچہ اور یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ ہم سب سے بڑی ہیں. تو معذرت کے ساتھ کسی ایک شخص کی رہائی سے بڑا خیبر پختونخوا کے صوبے کی چیف منسٹری یا وہاں کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے، لیکن اگر لایا جانا اس چیز سے مشروط ہو تو دیکھیے بہرحال بات یہ جی کہ دیکھیے میرے خیال سے یہاں پر نہ اس کے احتجاج میں کچھ ہونا ہے اور نہ ہی حکومت اس کے بارے میں خاص سوچ رہی ہے. اور میری توقع ہے، میری امید ہے کہ دہشت گردی میں جنگ کے حوالے سے بھی اور عوام کے لیے جو فوکس جو اس پہ ہونا چاہیے اس کے حوالے سے بھی اپنی بات پر اور اپنے رویے پر غور کریں گے.